بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا آدمی کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مشہور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبدالغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ماجد کا نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ لوگ ان کی ایسے ہی بات مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام ود، سوا، یاغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ لوگ دلجوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ود ایک نیک آدمی تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب شیطان نے ان کی آہو بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بنا دوں، تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو ان سے کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولادیں بھی یہی کچھ کرنے لگیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بھی نسل آئی وہ بھول گئی کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی پرستش شروع کی وہ بت نام کا بت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس شرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبہ کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی طلیت کی،
ان میں ایک شخص عمر بن لاحہ بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لاحہ نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ اللہ کو بھول کر میری اطاعت کرنے لگ جائیں، نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا جس پر چل کر اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک سے دور رکھے اور اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔